استعمال. اور وہاں پر مجھے اس وقت اس موضوع کو نہیں چھڑنا ہے، یہ میں ادھر نکل جاؤں گا، باقی باتیں رہیں. تو ہم آپ سے پہلے یہ کہیں نماز ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ جو اس پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ جناب وہ آپ ہی جانتے ہیں کہ جن پہ بڑا فخر ہے کہ یہ مولوی لوگ، یہ ممبر سے بیٹھنے والے، یہ مدارس کے لوگ، ان کی باتیں چھوڑو، یہ اپنی یہی سب باتیں کرتے ہیں. باقی آپ ہماری طرف آؤ، اصلی دین ہم بتائیں گے آپ کو، اصلی شریعت ہم بتا دیں گے، اصلی اسلام ہم بتا دیں گے. اور وہ بیچارے ایک ہی لفظ کا سہارا لے کے بات کرتے ہیں کہ ہم اخباری لوگ ہیں اور اخباریت کی طرف آ جاؤ، ادھر سے چل جاؤ. یہ میں بیچ میں جملہ کہتا چلوں کہ یہ بہت بحث چل پڑی ہے کہ اور ان کے مرکزوں میں بھی میں گیا ہوں جن کو میں بہت صاف لفظوں میں کہہ دوں، اگر میری آواز ریکارڈ ہو کے کہیں نہیں جاتی، بہت صاف لفظوں میں کہہ دوں کہ آپ اس دھوکے میں نہ آئیے گا کہ یہ بڑے اسلامی لوگ ہیں اور بڑے مذہبی لوگ ہیں. جس طرح صوفیزم میں طریقت والوں نے یہ سمجھانا چاہا ہے کہ محض قوالیاں گا لینے سے اسلام نہیں ہوتا ہے جب تک کہ شریعت کے باقی احکام پر بھی عمل نہ کرو. ویسے جو نیا کلاس تیار ہو گیا ہے جس کو ہم ملنگی کہتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ خالی آپ کی ملنگیت جو ہے وہ اسلام نہیں ہے جب تک کہ اسلام کے احکام پر آپ عمل نہ کریں. اور اس ملنگی ذہنیت کو یا اس غلط قسم کی طریقت والی ذہنیت کو نام دے دیا گیا ہے اخباریت. تو میں اسی لیے ایک جملہ کہہ کے ہمیشہ آگے بڑھ جاتا ہوں کہ یہ بیچارے اپنے کو اخباری کہتے ضرور ہیں مگر یہ جانتے خود نہیں ہیں کہ اخباریت کیا ہے. اصولیین اور اخباریین کے درمیان کوئی بہت دیواریں نہیں اٹھی ہوئی ہیں کہ جس کو آپ سمجھ کے کہیں بات کر لیں کہ جناب ہم تو اخباری ہیں اور مجمے سے کہیں آپ ہمارے ساتھ آؤ، ان کے ساتھ کہاں جا رہے ہو. یہ خالی اپنے جیب میں پیسہ رکھنے کے لیے خوب زکات وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں، باقی ہمارے پاس آ جاؤ، ہم اخباری لوگ صحیح ہیں، یہ سب تقلید وقید کچھ نہیں، نہ ان کی باتیں ماننے کی ضرورت ہے. تو ان سے اگر آپ پوچھ لیں کہ آپ کی بتا دیجیے کہ اخباریت کیا ہے، یہ اخباریت بھی نہیں بتا پائے. اور اس لیے میں کہہ دیا کرتا ہوں، یہ بات یہی ختم کر رہا ہوں، آگے دوسری بات مجھے کرنا ہے کہ آپ ذہن میں رکھیے گا یہ لوگ جو اپنے کو اخباری لباس پہنا کر پیش کرتے ہیں یہ بیچارے خود ہی نہیں جانتے کہ اخباری کیا ہے، اس لیے وہ اخبار پڑھ کے اخباری بنے. میرا جملہ یہی کہ یہ اخبار پڑھ کے اخباری بن گئے ہیں، باقی ان کو نہ اصولیین سے مطلب ہے نہ اخباریین سے مطلب ہے، یہ کچھ بھی نہیں جانتے کہ کیا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دین کی 5ویں بنیادی کتاب میرے نزدیک 4 نہیں ہے، 5 ہے. لوگ اصول کافی تہذیب استفسار من لا یحل الوقی، اگر یہاں ہمارے حضرات علماء طلبا اہل تشریف فرما ہوں تو میں ان کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک دین کی 4 بنیادی کتابیں آپ سب مانتے ہیں، 4 نہیں ہیں. دوسرے اصول کافی تہذیب استفسار من لا یحل الوقی، یہ خالی یہ 4 کتابیں ہیں. میں ایک 5ویں کتاب اضافہ کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ اس کے بغیر یعنی اپنے عہد کے حساب سے جب اصول کافی تھی تو تہذیب نہ تھی اور استفسار نہ تھی، جب من لا یحل تھی تو وہ کتاب نہ تھی. تو اپنے دور میں ایک کتاب سامنے آئی، ایک ساتھ تو 4 کتابیں نہیں آ گئی تھیں، نہ پہلے ایک ساتھ اصول کافی اور من لا یحل و تہذیب استفسار لکھی گئی، وقت کے حساب سے آئی اور یہ 4 بنیادی کتابیں ہمارے اور آپ کے لیے بن گئی. تو وقت کے حساب سے ہی ایک 5ویں کتاب بھی آئی اور وہ آج تک اٹل ہے اس بنیاد پر کہ اس کے ذریعے ہمارا سارا دین اور مذہب ہم کو معلوم ہوتا رہتا ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ ہے بہار الانوار. جملہ کام کرتا ہوں کہ بہار الانوار کے جمع کرنے میں علامہ سید نعمت اللہ جزائری کا بہت بڑا ہاتھ تھا. علامہ باقر مجلسی کے ساتھ، مجلسی ثانی کے ساتھ، ان کے ساتھ بہت بڑا ان کا حصہ تھا بہار الانوار کے جمع کرنے میں. اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اخباری. اب خیال تو کرے کہ دین کی 5 بنیادی کتابیں جس سے ہمیں اپنا مذہب ملتا ہے جاننے کے لیے، ان میں سے ایک کے اوپر الزام لگا دو کہ اخباری تھے. وہ الزام ہمیں قبول ہے کہ وہ اخباری تھے، مگر ویسے اخباری بند تو جاؤ. ایک صلوات ہوگا. اور اس لیے عنوان کی بات ہے. چلیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صلاۃ نماز مسلمان کے لیے. ابھی میں نے آپ سے ایک مثال پیش کی، ویسے میں کہتا ہوں صلاۃ سے نماز سب کے لیے. کعبہ میں نے ایک مثال پیش کی، کعبے کو گفتگو پوری مجلس اسی کو تمام 1 یا 2-3 مجلسوں سے، لیکن اب میں صلاۃ پر بات کرتا ہوں، وہ بھی چند لفظوں ہے. ایک جملہ خالی کافی ہے. پوچھتا ہوں میں اپنے وجہ سے، میں نے شاید کسی نے کہا کہ نماز اور صلاۃ کی 9 قسمیں یا 7 قسمیں، شاید کل کا یا پرسوں کا، لیکن میں اس وقت دوسری بات کہنا چاہتا ہوں.
یہ پورا مجمع مجھ سے والا طور پر غور کرے. اور مجمع سے بات آپ نہیں ہے بلکہ جو تمام لوگ جو اسلام کا اعتراض کرتے ہیں نا کہ ان سے میں کہنا چاہتا ہوں پریئر، نماز، دعا عبادت ہے. مسلمان کے لیے اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کے لیے حضور کی حدیث ہے کہ اگر نماز رد کر دی گئی تو مسلمان کا ہر عمل رد کر دیا جائے. رد نماز سوا، اگر یہ نماز نہیں قبول ہے تو ہر عمل رد کر دیا گیا. ان قبل نماز سوا، اگر نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے. نماز اتنی اہم ہے عالم اسلام کے لیے. لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں سے میں بات کرتا ہوں کہ نماز کا فائدہ صرف آپ کو پہنچنا ہے. میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس دنیا کی بات ہم بعد میں کر لیں گے. کیا نماز کا فائدہ صرف آپ کو پہنچنا ہے، دوسرے کو نہیں پہنچتا؟ تو میرے ایک ساتھ ایک بات کا جواب دیں اور اسی میں تمام کروں گا اس صوفی کو بھی. ہم آگے بڑھیں گے. آپ میرے ساتھ آتے رہیے. بہت مثبت طور پر میں ایک ایک بات کہتا چل رہا ہوں. میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی تھی کعبے پر، اب بہت خوبصورت بات کی. ویسے بہت خوبصورت بات صلاۃ، نماز. میں اس نماز کی بات نہیں کر رہا. ابھی نماز پر جگانا کیا فائدہ پہنچاتی. میں بہت سامنے کی بات کرتا ہوں. یہ بتائیے بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑ رہا ہے، دوائیے میرے ساتھ. پہلے تو میں آپ کے سامنے اتنا پوچھوں کہ اس عالم میں تمام جتنے فقہاء ہیں، علماء ہیں، محققین ہیں، ان سب نے کیا کہا؟ یہ مجھے جانتا ہے کہ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے اور قحط پڑنے کا خوف ہے، کھیتیاں ویران ہوئی جا رہی ہیں، زمین بنجر ہوئی جا رہی ہے، تو اس وقت میں کیا کرتی ہے دنیا؟ جتنے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ اپنے مذہبی اعتبار سے جا کر دعائیں کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے. اب میں وہ لفظ نہیں نقل کروں گا، آپ کا ذہن پہنچ جاؤ. بارش ہو جائے. مسلمان کیا کرتا ہے؟ یہاں پر مجھے ایک مثال اور بھی تاریخ کی یاد آ گئی ہے، میں بعد میں بیان کر دوں گا. پہلی بات تو آپ سنیے، مسلمان کیا کرتا ہے؟ نماز استسقا پڑھتا ہے نا. استسقا کسے کہتے ہیں؟ پانی چاہنا سیراب ہونے کے لیے. تو میں پوچھتا ہوں جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہوں، میری آواز اگر ان تک جائے، کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، وہ میری بات کو غور کر کے مجھے بتائیں کہ جب نماز مسلمان پر استسقا کی پڑھنے کی بات آتی ہے کہ صحرا میں جاؤ، میدان میں جاؤ، شہر سے باہر جاؤ، کہیں جا کر سب مل کر جمع ہو جاؤ اور ایک نماز پڑھ کے بارگاہ رب میں دعا کرو کہ پالنے والے قحط پڑ رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی برسا دے. کیا ہے کسی جگہ کتاب میں؟ اور پالنے والے جب تو وہ پانی برسانا تو صرف مسلمانوں کے کھیتوں پر برسانا. ثابت کیا آپ کے سامنے خالی ایک مثال کہ ایسا نہیں ہے کہ عبادت کا فائدہ، نماز کا فائدہ صرف مسلمان کو پہنچے گا، سب کو پہنچے گا. نماز استسقا پڑھ کر جب دعا کی جائے گی تو ہر شخص جانتا ہے وہاں یہ پابندی نہیں ہوگی، یہ پابندی صرف مسلمان کے کھیتوں پر برسے گا اور یہ پانی ہندو کے کھیت پر نہیں برسے گا، کسی اور کے کھیت پر نہیں برسے گا. ہم نے دعا مانگی، دعا قبول ہو جائے تو سب کو فائدہ پہنچے گا. یہ ہماری نماز کا فائدہ ہے. صلوات مانگا ہے. اور جتنا میں اسی پر اگر بات کروں تو بہت وقت ہو جائے گا کہ نماز میں تو یہ بات ہے. ابھی ہم یہاں پر جناب راشد صاحب اور جناب راشد صاحب بارہویں صاحب کے مکان میں ہے اور تھا باہر کھڑے جائے وہاں پر آٹے بجا کے باہر، وہاں کھڑوں کے وضو فرما رہے ہو اور اتفاق سے ادھر کی زمین جو ہے وہ کسی اور کی ہے. وہ وہاں سے کہے آپ کے وضو کا پانی یہاں نہیں گرنا چاہیے. نماز رد ہوگی تو ہر عمل رد اور بغیر وضو کے نہیں ہوگی. استثناء ہے کہ تیمم کر لو. میرے نوجوان بچوں دوست، آپ کبھی بھی آفس میں جائیں اپنے کلیگ کے ساتھ، اسکول میں ہو، بچے بچیاں مثال یاد رکھیں، آپ وہاں وضو کرنے کھڑے ہوئے، وہ جگہ کسی کی بھی ہے، کسی کرسچن، کسی سکھ، کسی ہندو بھائی، کسی کی بھی ہے. اس نے وہاں سے کہا آپ وضو چاہے جہاں جا کے کریں، پانی ہماری زمین پر نہ گرے. آپ نے پرواہ نہیں کی. کہا کرو اس زیادہ پانی گر جائے گا تو کون سی بڑی آفت آ جائے گی. آپ نے وضو فرما دیا. شریعت نے کیا کہا؟ آپ نے اپنے وضو کا پانی ایک غصبی جگہ جو آپ کے لیے بن چکی ہے وہاں گرایا ہے. یہ بات وہاں منظور نہیں ہوگی.
تو کیا سکھایا نماز نے؟ کم سے کم نماز